نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل کی باتوں میں سے کون سی بات ذہن میں گونجتی رہی؟ سوال غور سے سنیے۔ کون سا لفظ یا جملہ یا بات یا سوچ ذہن میں گونجتی رہی کل کے لیسن کے بعد؟ یہ کہتی ہیں کہ کان، آنکھ، زبان، ان کو تو کام اللہ نے دے دیے تو کر رہے ہیں، لیکن دل جو ہے اس کو ہمیں کام میں لگانا ہے اور اس کو صحیح رخ پہ لے جانا ہے۔ جی آپ او گڈ، بار بار اعتدال کا لفظ گونجتا رہا، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور بھی باتیں تھوڑی بہت یاد آئیں مگر سب سے زیادہ اعتدال۔ جہاں میں دیکھتی تھی کوئی چیز گڑبڑ ہو رہی ہے تو میں سوچتی تھی اعتدال نہیں رہا اس میں، تب یہ بدصورت ہو رہی ہے۔ اور کیا میں موت کے لیے تیار ہوں؟ بالکل، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ میں جتنا بھی سنتی ہوں لوگوں کی باتیں، جو بھی حالات ہیں ان پہ تبصرے، مختلف لوگ اپنی مختلف رائے دیتے رہتے ہیں، اور وہ پیمفلٹ بھی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ اور میں لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں کہ سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے۔ تو اپنے لیے جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ ہے موت کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ کیونکہ اگر اس کی تیاری ہوگی، کہیں کسی جگہ کسی وقت کسی حال میں بھی آتی ہے، اگر ہم تیار ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، دھیان ہمارا کسی اور طرف لگا ہوا ہے، پرائرٹیز ہماری کچھ اور ہیں، تو پھر مشکل ہے۔ جب موت کی تیاری انسان کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کیا پرائرٹیز ہو جاتی، اس کی دلچسپی کن کاموں میں ہو جاتی، وہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ بھرپور طریقے سے۔ الحمدللہ ہم سب جو بھی قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، نسبتاً دوسروں کے مقابلے میں جو گھر میں جو کچھ نہیں کرتے، عام طور پر کچھ نہ کچھ وقت استعمال کر ہی رہے ہوتے، کیونکہ ہم خود نہیں کر رہے تو ہم سے کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اس وقت بیٹھے ہیں، آپ کو بلایا گیا تو آپ بیٹھے ہیں، اور آپ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھانے والے سکھا رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں پابندی ہوتی تو نہ میں اس وقت سکھا رہی ہوتی اور نہ آپ اس وقت سیکھ رہے ہوتے۔ تو وقت کا استعمال تو ہم سب کوشش کرتے ہیں، یا ہم سے کروائی جاتی ہے کہ بھرپور طریقے سے استعمال کریں، لیکن کچھ اور بھی چاہیے۔ جب موت کی تیاری کرنی ہوتی ہے تو صرف وقت کا بھرپور استعمال ہی نہیں، کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے۔ نیک اعمال، ٹھیک ہے، اور دل کو صاف کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ملنے کا شوق۔ پھر جب کسی سے ملنے کا شوق ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ تیاری، پلاننگ کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے پلاننگ کو ہی لے لیجئے، تو ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہے؟ اگر موت کی تیاری کرنی ہے تو پلاننگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی، ان چیزوں کی نشاندہی کہ ہم میں کہاں کہاں کمی ہے اور کن چیزوں کا ہمارا حساب ہونا ہے، ذرا وہ پورا کر لیں۔ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے سارے چھٹے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ اگر ہم یہ پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ موت کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد ہم سے حساب ہوگا تو پھر ہم تیار ہوں گے کہ ہاں جو کام ہم نے کرنے تھے وہ کر لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور مثلاً زیادہ ضروری اور اہم کاموں کو پہلے کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور کسی کا حق اگر مارا ہے اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کا حق دینے والا ہے دیا جائے، کوئی قرض لیا ہوا ہے وہ واپس کیا جائے، کوئی امانت ہے ہمارے پاس وہ لوٹائی جائے، کوئی عہد ہے ان کو پورا کیا جائے، کچھ عزم ہے، ارادے ہیں ہم نے کچھ کام کرنے کے، ان کے بارے میں سوچا جائے، دعائیں کی جائیں، اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے کروا لے جو ہم مرنے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں کچھ کر جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے کچھ کر کے جائیں؟ تو سوچئے وہ کون سا کام ہے جو آپ کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اب مثلا 5 کام ہو سکتے ہیں، 5 کو 3 کر لیجئے، 3 کو 2 کر لیجئے، 2 کو 1 کر لیجئے۔ تو پرائرٹی اس طرح ایک پیرامڈ کی شکل میں اپنی پرائرٹی بنا لیجئے کہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے مجھے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ تو اس چیز کا تعین بے حد ضروری ہے اس پلاننگ میں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں
یہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. پھر سوچے کہ کیا خیال آ رہا ہے کہ کیا کیا کرنے والا ہے، کون سا بہت ضروری کام ہے جو مجھے آج کر لینا چاہیے. پھر کسی کے ذہن میں کچھ آیا؟ سچی توبہ. آپ یعنی جس کسی کا حق ہے مجھ پر، ان سب کا حق ادا کرنا، نہیں تو معافی مانگنا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کچھ ٹپس تھی کہ کس طرح آپ ہر ایک اپنی پلاننگ خود کر سکتا ہے. مجھے معلوم ہے کچھ پرسنل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پبلک میں شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ کرنی ہے. ایک تو یہ دیکھیے کہ کیا آپ سب سے پہلے تو اپنے فرائض کا حساب لیں. نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ دی ہوئی ہے ساری، اگر حج فرض ہے تو کیا ہوا ہے. فرائض کو دیکھیں. پھر حقوق کو اگر آپ دیکھیں تو والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں، کوئی ان سے تو نہیں وعدہ کیا ہوا، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے معاملے میں. پھر یہ کہ اپنے مالی معاملات کو آپ دیکھیں، معاملات میں آپ مالی معاملات کو دیکھیں، قرضوں کے لین دین یا کوئی حساب کتاب یا جو کچھ آپ کے پاس ہے، ان سب کی کیا لسٹ بنی ہوئی ہے. وٹ ایور یو پوزیس. اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ کہاں ہے، اس میں کتنے پیسے ہیں، یا پھر اگر آپ کا کوئی گولڈ ہے تو وہ کہاں ہے، کون اس کے حصے دار یا حقدار ہیں، کیا کسی کو پتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی بزنس ہے یا کوئی اور جو بھی کوئی ایسی چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے، پیچھے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا، یا یہ کہ اس نے کسی کا کچھ دینا تھا، یا اس نے کچھ لینا تھا، یا اس کے پاس کیا کچھ تھا. تو ان سب چیزوں کی لسٹ بنا لیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اور بھی آپ دیکھیں کہ اخلاقی معاملات میں سے کن کن چیزوں میں کمی ہے ابھی تک، ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جائیں اللہ کے پاس تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے. تو موت کی تیاری میں، آخرت کی تیاری میں جو چیز بہت فائدہ دیتی ہے وہ ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے کام، پرائرٹی، اور اپنے اوقات کو اس میں استعمال کرنا. مثلا اگر آپ واقعی آخرت کو ترجیح دیتے ہیں تو کیا آپ بازار میں شاپنگ کو نکل چلیں گے؟ بازاروں میں گھومے پھریں گے بلا ضرورت؟ نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ دنیا بنانی اور پھیلانی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اتنا چاہیے کہ جس سے میں دنیا میں ایک معقول طریقے سے رہ سکوں، اپنے کام کر سکوں اچھے طریقے سے. لیکن زائد ضرورت سامان، زائد ضرورت چیزیں. پچھلے کچھ عرصے سے مجھے کافی ٹریولنگ کرنی پڑ رہی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہوں تو بہت موت یاد آتی. تو اس وقت سوچتی ہوں کہ کیا واقعی ضروری تھا میرے پاس جس کا ہونا، اور کیا ایکسٹرا ہے. تو ہر دفعہ مجھے اپنی ایکسٹرا چیزیں نکالنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی طرح جب گھر موو کیا جاتا ہے اس وقت بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیزیں ایسی بیکار جمع کر کے رکھی. تو اپنی ایکسٹراز جو ہیں، زائد ضرورت چیزیں، ان کو ٹھکانے لگانے کا بھی بندوبست کریں تاکہ جب دنیا سے جائیں تو اپنے پیچھے جنک نہ چھوڑ کے جائیں، کباڑ خانہ نہ چھوڑ کے جائیں، ہلکے پھلکے ہو کر جائیں. میری ایک نیبر تھی اور وہ چونکہ باہر بہت عرصہ رہی تھی تو نیچرلی بہت کچھ باہر سے لاتی رہتی تھی، اور بچے ان کے اتفاق سے تینوں سیٹل ہو گئے باہر. ایک روز میں گئی تو سارے گھر کا سامان باہر لان میں پڑا ہوا، قالین بھی، اور ایون بلینڈرز اور ٹوسٹرز اور استریاں اور برتن. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ مجھے اچانک خیال آیا ہے کہ اگر میں مر گئی تو یہ بچے بعد میں کہیں گے کہ کیا کاٹ کباڑ ہماری ماں چھوڑ گئی ہے. تو میں اب ان سب چیزوں کو نا بالکل جیسے بہت کم جیسے گیرج سے لگا رہی ہوں تاکہ میرے بچے اگر آئیں تو ان کو گھر اس طرح نہ ملے کہ ان کو چیزیں نکالنی پڑیں اور سوچنا پڑے کہ کیا کرنا. اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ فوت بھی ہو گئی، اور جب وہ فوت ہوئی ان کے بچے باہر تھے اور وہ اتنی بیمار تھی، ان کو ایک فرینڈ اپنے گھر لے گئی اور ان کے اسلام آباد میں بہت بڑی بڑی 3 کوٹھیاں تھیں، اور ڈیتھ ان کی اپنی فرینڈ کے گھر ہوئی. اور جب تک بچوں کو پتہ چلا، بچے پہنچے، تو ظاہری بات ہے ان کی تدفین کو بھی کئی دن گزر گئے تھے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی حسرت یہی ہوتی ہے کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی فراہم کر لیں، اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ بنا کے چھوڑ دیں، لیکن واقعی ہم بھولے رہتے ہیں کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کہیں اور ہے جس کے لیے ہم کم وقت لگا رہے ہیں.
جتنا لگانا چاہیے اتنا نہیں لگا رہے، جتنا لگا سکتے ہیں اتنا نہیں لگاتے. تو اگر ہم اپنی اس بات میں سچے ہیں کہ موت کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں واقعی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا کچھ چاہیے اور وہ کتنا ہے ساتھ، کتنا ہے پاس، اور یہاں کیا کچھ چاہیے اور دن کا کتنا حصہ کس چیز میں لگ جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ نے الگ ذہن دیا ہے، ہر ایک سوچنے سمجھنے کے قابل ہے، سب سوچ سکتے ہیں اور سوچنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی آپ زیادہ کامیاب انسان ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ جب آخرت کے اعتبار سے سوچتے تو دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، بلکہ آپ زیادہ فوکس ہو کے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس سے آپ اپنی ذاتی کو نہیں دوسروں کے لیے بہت فائدہ مند ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب ٹی وی اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں گھروں میں اور بہت موبائل اور یہ چیزیں نہیں تھی تو ہم زیادہ تر لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے. کمپیوٹرز نے آ کے ہمیں لوگوں سے دور کر دیا، خیالی اور امیجنری دنیا میں زیادہ رہنے لگے. اب موبائلز کا حال کیا ہوتا ہے، کسی مجلس میں جاؤ، کسی گیدرنگ میں جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، کوئی ہمارے گھر آئے تو اکثر میں نوٹ کرتی ہوں کہ دروازے سے انٹر ہوئے اتنے میں موبائل بج گیا. وہ آگے استقبال والے کھڑے ہیں، ان کی پرواہ نہیں اور ہم لگے ہوئے فون پہ، یا یہ کہ ہم کھڑے ہیں کہ کوئی ہمیں ریسیو کرے اور وہ آگے لگے ہوئے فون پہ، اور فون ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. جو سامنے کھڑے ہیں دروازے پہ ان کی قدر ہی کوئی نہیں. اور کون انٹرفیئر کر رہا ہے؟ جو خود کہیں آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے ہمارا جو انسانی رشتوں کا تقدس اور کلوزنس اور ایک دوسرے کا احساس اور خدمت کا جذبہ اور ایک دوسرے کو پہچان اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کا احساس اور اس کی تیاری، کیونکہ کسی کی ضرورت آپ ایسے راہ چلتے نہیں پوری کر سکتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرا کس چیز کا ضرورت مند ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں بتا دے کہ کون نیڈی ہے تو ہم اس کو کچھ بھجوا دیں یا اس کو کچھ دے دیں. خود ہمیں کہاں معلوم اللہ تعالیٰ کیا پہچان دیتا ہے، کیسے کرو. تعرفہم بسیماہم، بسیما تو دیکھنے کا وقت ہی کوئی نہیں کسی کا. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی ان ساری چیزوں پر بھی ایک نظر رکھیں، ایک لمٹ رکھیں، ایک چیک رکھیں کہ بس اتنا، اس سے آگے نہیں. تو چلیے آج ہم کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں، کیونکہ باتیں تو ہوتی رہیں گی بیچ بیچ میں، لیکن آج کا اہم ترین پیغام کیا ہے کہ ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ موت آس پاس منڈلا رہی ہے اور ایک فیکٹ ہے، نہیں پتا کب کس کی آ جائے. فصل سوم، صفحہ نمبر 253 253. اچھے اخلاق کی علامات. بعض اوقات مرید اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ سے سٹرگل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ برائی اور گناہ چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو گئے اور یوں وہ مجاہدے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی اسے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا جیسے ہم فزیکلی بھی بیمار ہوں تو ہم دوا لینی شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک ہی لینی شروع کی اور ایک دو دن کے بعد آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جو ہی چھوڑتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو جراثیم ابھی باقی تھے انہوں نے پھر سے اپنا کام شروع کر دیا، پھر آپ کو لپیٹ میں لے لیا. تو اسی طرح بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو چکی جبکہ پوری نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی برائی میں آپ پڑتے ہیں. اچھا کسی کے اندر مثلا بچوں کے اندر ہم ایک چھوٹا سا چینج دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اب ہماری محنت کام آ گئی، اب یہ بس بالکل ٹھیک ہو گئے، اور پھر ان کو بھول جاتے ہیں، ان سے غافل ہو جاتے ہیں. جو ہی غافل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بچے پرانی اسی ڈگر پہ آ کھڑے ہوتے ہیں. عادتیں اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی، روٹین اتنی آسانی سے نہیں بنتی کسی کی بھی. کسی بھی اچھے کام کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچا ہے تو 2-4 دن کر کے آپ مت سوچیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کرنے لگے. اس کے لیے کیا ضروری ہے، مسلسل کوشش، اور جو کوشش کرے گا وہ پالے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اچھے اخلاق مومنوں کی صفات کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں. ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. واقعی اپنا جائزہ لیجئے، ایسا ہوتا ہے کہ دل ڈر جائے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. وجلت، ہماری اکثریت کا حال کیا ہے،
اللہ کی یاد اور اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی احساس ہوتا ہے ان میں؟ نہیں. اگر ایسا نہیں تو پھر کیا دل بیمار ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. پھر مزید صفات، التائبون، العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سناؤ. پھر ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون؟ ان کی ساری صفات پھر سورۃ المؤمنون کے شروع میں دی گئی ہیں. جن کا انجام کیا ہے؟ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو ورثے میں فردوس پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. سورت کے آخر تک. تو جس کو اپنا حال معلوم کرنا مشکل ہو وہ اپنے نفس کو ان آیات پر پیش کرے. جس کو اپنا حال معلوم کرنا مشکل ہو وہ اپنے نفس کو ان آیتوں پر پیش کرے، یعنی ان آیتوں کے مقابلے میں دیکھے کیا واقعی یہ صفات اس کے اندر ہیں یا نہیں. ان آیتوں پر یہ جو التائبون، العابدون اور قد افلح المؤمنون اور عباد الرحمن، ان تینوں پر لیکچرز موجود ہیں. اگر پاسبل ہو تو آج شام اپنے انٹرنیٹ سے یہ کہیں سے بھی یا کیسٹس رکھی ہوئی ہیں تو آپ سن سکتے ہیں. ایک تو ہے رحمان کے بندے، عباد الرحمن، اور قد افلح المؤمنون میں وہ کامیاب ہو گئے، اور جنت کا سودا ہے یہ جو سورۃ التوبہ کی آیت ہے. ان آیات کو پڑھیں بھی، پاسبل ہو تو لیکچر سن لیں، اور اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور چیک لسٹ بنائیں کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں. اگر ہیں تو ہم اچھے اخلاق والے ہیں، اور اگر نہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو جس کو اپنا حال معلوم کرنا مشکل ہو وہ اپنے نفس کو ان آیات پر پیش کرے. ان تمام صفات کا موجود ہونا حسن خلق کی علامت ہے، اور ان تمام علامتوں کا فقدان بد اخلاقی کی علامت. تو بد اخلاق کون ہے؟ جس کے اندر یہ صفات نہ پائی جائیں. بعض صفات کا ہونا اور بعض کا نہ ہونا اخلاق حسنہ کے ہونے نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو جو موجود ہو اس کی حفاظت میں مشغول رہے، اور جو نہیں اسے حاصل کرے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بہت سی صفات بیان فرمائی اور ان سب کو اخلاق حسنہ میں شمار کیا ہے. صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ زندگی کے سارے معاملات میں، کھانے پینے میں، چیزوں کے لین دین میں، کہیں پر بھی جہاں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنا جائزہ اور احتساب لیتے رہیں کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کیا. صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے. تو ان دو صفات میں اپنے آپ کو پہچانے. اپنے ہمسایوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اچھا ہے. وقتی ہمسائے جیسے کلاس، ہاسٹل کے ہمسائے، روم میٹس، گھر میں ہمسائے جیسے جن کے گھر ساتھ ساتھ ہیں. نمبر 2، کیا جب ہم بات کرتے ہیں تو واقعی اچھی کرتے ہیں یا بیکار کرتے ہیں، یا دوسروں کو تکلیف دینے والی یا ستانے والی، یا محض وہم و گمان پر مبنی. ایک اور حدیث میں ہے، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. حسن خلق میں سے تکالیف کا برداشت کرنا بھی ہے. یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی، شاید آپ نے کہیں اور نہ پڑھی ہو کہ یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. کیا؟ تکلیف کا برداشت کرنا. مثلا کہیں چوٹ لگ جائے تو ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ حال دہائی، حال کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. چوٹ صرف یہی نہیں کہ آپ چل رہے تھے تو آپ کا پاؤں ٹکرا گیا کسی لوہے کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ، بلکہ چوٹ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا، کچھ لکھ دیا، کچھ بول دیا اور آپ کو برا لگ گیا. تو اس موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں؟ آسان طریقے سے یا بھونڈے طریقے سے؟ تو جس طریقے سے آپ ریاکٹ کریں گے وہی آپ کا اخلاق شمار ہوگا.
ٹھیک ہے نا؟ صحیحین میں ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی یہاں تک کہ آپ کے کندھے پر چادر کے کنارے کے نشان پڑ گئے. کنارے سے زیادہ سخت ہوتا ہے نا. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس مال میں سے کچھ مجھے بھی دو جو آپ کے پاس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ہنسے اور پھر اسے دینے کے متعلق حکم فرمایا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر کوئی آپ کا سکارف کھینچ کے آپ سے بات کرے کہ میرا یہ کام کر دو، ایمانداری سے بتائیں ہم کیا کریں گے؟ ممکن ہو تو جان لے لیں. اتنا شدید ریاکشن ہوتا ہے. کوئی تمیز نہیں تمہیں. اور وہ بات تو گول ہی ہو جائے گی نا جو اس نے کہی. کچھ مانگا ہم سے، کوئی اور ایشو چل پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ اس کا سکارف کھینچنے لگ جائیں اور وہ آپ کے بال کھینچنے لگے تو پھر آپ اس کی ٹانگ کھینچنے لگے اور اس کو نیچے گرا دیں. اور ہماری برداشت تو ایسی ہے. یعنی یہ واقعہ اتنا زبردست ہے نا کہ چادر کھینچی اور اس کا نشان بھی پڑ گیا. بعض اوقات ایسا تو دوپٹے کا نشان پڑ جاتا ہے. چھوٹے بہن بھائی عام طور پہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا بچے ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بچے کچھ کھینچتے ہیں نا تو مائیں ایسے دے لگاتی ہیں. بہت شدید غصہ بھی آتا ہے. جی یہ صحیح فرمایا انہوں نے کہ اتنا شدید ہمیں غصہ آتا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ اس کو نہیں دیں گے اور بھی کسی کو نہیں دیں گے، سارا پروگرام کینسل کر دیں گے. یہ ہیں ہمارے اخلاق. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت با اخلاق ہیں. دوبارہ پڑھی ذرا اس حدیث کو، کتنی خوبصورت بات لکھی. اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی یہاں تک کہ آپ کے کندھے پر چادر کے کنارے کے نشان پڑ گئے. پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس مال میں سے کچھ مجھے بھی دو جو آپ کے پاس ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ہنسے اور پھر اسے دینے کے متعلق حکم دیا. اس کو حلم کہتے ہیں. یہ ہے بردباری، یہ ہے برداشت، یہ ہے صبر. کیونکہ اس کے بغیر حسن اخلاق ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بہت ویل مینرڈ انداز میں کوئی بات کہیں، کوئی ریکویسٹ کریں. یہ بہت کم ہوتا ہے. عموماً بہن بھائیوں میں، گھر میں، دوستوں میں، کلیگز میں اتنے تکلفات تھوڑی ہوتے ہیں کہ اتنے ادب آداب کا لحاظ رکھا جائے. جو ہی لوگ فرینک ہوتے ہیں بعض اوقات اس فرینکنس میں بعض اوقات ان کا موڈ آف ہوتا ہے، بعض اوقات غصے میں کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں. ہماری اکثر مشکل کیا ہے؟ برداشت کی کمی. اکثر مشکل جس کی وجہ سے ہم کوئی کام کر نہیں پاتے، آگے بڑھتے نہیں، وہ یہی تو ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا، کچھ کر دیا، پھر ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے اور جو کر سکتے ہیں اس کو بھی کرنا چھوڑ دیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. جب آپ کی قوم آپ کو تکلیف دیتی تو آپ کہتے اے اللہ میری قوم کو بخش دے. یہ جانتے نہیں ہیں. حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو جب بچے پتھر مارتے تو کہتے ہیں بھائیو اگر ضروری مارنے تو چھوٹے چھوٹے مارو تاکہ میری پنڈلی خون آلود نہ ہو کہ تم مجھے نماز سے روک دو. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو چھیڑتے ہیں یا کوئی راہ گزرتے کو مارتے ہیں یا ویسے ہی. حضرت ابراہیم بن ادم کسی جنگل کی طرف نکلے. آپ کو ایک سپاہی ملا. اس نے پوچھا شہر کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے آپ کے سر پر پتھر مار کر زخمی کر دیا کہ مذاق کرتے ہو مجھ سے. پھر جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ابراہیم ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا. آپ نے کہا جب اس نے میرے سر پر پتھر مارا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس کے مارنے کی وجہ سے مجھے اجر ملے گا. میں نے یہ پسند نہ کیا کہ مجھے تو اس کی وجہ سے بھلائی ملے اور میری وجہ سے اسے برائی ملے. اچھا ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا تو ہم فوراً بد دعا دینے پہ آ جاتے ہیں، یا کوئی غلط کام کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھ جائے جہنم میں. کتنی دفعہ یہ جملہ بولا جاتا ہے، سب نے سنا ہوا ہے نا، جائے جہنم میں، جائے بھاڑ میں، ستیہ ناس ہو، بیڑا غرق ہو. یہ عام محاورے ہیں ہماری زبان زد. ہر وقت یہ باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں بلا تکلف. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برہم ہو کر ہم بد دعاؤں پہ اتر آتے ہیں. اب بعض اوقات کسی نے کچھ نہیں بھی کیا ہوتا تو ہم بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں صرف ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. کوئی بزرگ بازار سے گزر رہے تھے، مکان کی چھت سے آپ پر راکھ پھینک دی گئی. ایسا ہوتا ہے نا کہ گزرتے ہوئے اوپر سے کوئی بچہ کچھ پھینک، جوتا پھینک دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ پھینک دیتا ہے، یک کوئی آ کے چیز آپ کو لگ جاتی ہے، کبھی کوئی پرندہ ہی گزرتے ہوئے بیٹ کر دیتا ہے.
ہوتا ہے نا ایسے، یا کوئی پانی اوپر سے گرا دیتا ہے تو کیا ریاکشن ہوتا ہے. اصل میں یہ جو مثالیں لائے ہیں نا، یہ وہ روزمرہ کی مثالیں ہیں جن سے ہمارا کسی نہ کسی طرح واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور جو چیزیں ہمیں برہم کرتی رہتی ہیں. تو ان پہ کسی نے راکھ پھینک دی، ایش. ان کے ساتھ ہی بولنے لگے، یعنی غصہ کرنے لگے. تو بزرگ نے کہا اگر آگ کے مستحق سے راکھ پر صلح ہو جائے تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے. یعنی میں تو اتنا گناہگار ہوں، اتنے غلط کام کیے ہیں کہ میرے جیسے پر اگر آگ پھینکی جائے تو شاید آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. ان لوگوں کے نفوس ریاضت سے نرم ہو چکے تھے، یعنی وہ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ کوششیں کی بار بار. اچھا کوشش کیسے ہوتی ہے؟ مثلا آج آپ نے پڑھا کچھ، گھر گئے، کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آ گیا، آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے ریاکٹ کیسے کرنا ہے، لیکن آپ کو شدید غصہ تھا، آپ نے بڑی مشکل کنٹرول کیا. اب یہ جو کنٹرول ہے نا شدید غصے کے عالم میں، اور تکلیف اٹھا رہے اور تڑپ رہے اور غصہ مٹھیاں بھیج رہے، دانت پیس رہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ریاضت ہو رہی ہے. اچھا ہوتا تو یہی ہے نا کہ تھوڑی دیر ابال آتا، پھر آہستہ 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 ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جتنی دیر میں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، وہ ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، پھر کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ سنبھالا، اگلی دفعہ پھر پھسل گئے، پھر سنبھالا، پھر پھسل گئے. لیکن ریاضت کیا ہے کہ پھسلے تو پھر پھسل کے لیٹ نہیں گئے، بلکہ پھر اٹھے اور اگلی دفعہ کے لیے سنبھال کے قدم رکھا، خود کو پھسلنے سے بچایا. ان کے اخلاق معتدل ہو گئے تھے اور ان کے باطن کھوٹ سے پاک و صاف. اس کا نتیجہ رضا بالقضاء کی صورت میں نکلا. جو اپنے نفس میں وہ علامات نہ دیکھے جو ان لوگوں میں تھی، تو اسے ریاضت پر مداومت کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس بلند مقام پر پہنچ سکے، اس لیے کہ ابھی وہ اس تک نہیں پہنچا. چلیے آج کا لیسن تو ختم ہوا. اب آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے، جی آپ فرمائیے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم کنٹرول بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں سب، لیکن اندر کا دکھ نہیں جاتا. اس کا حل ہے ذکر، اس کا حل ہے قرآن کی تلاوت، اس کا حل ہے ماحول کی تبدیلی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.